اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اگر کانا ہوتے فیہما آسمان و زمین میں آلہۃ خدا یعنی اور خدا الا اللہ اللہ کے سوا لفسدتا تو دونوں میں ضرور فساد ہو جاتا فسبحان اللہ بس پاک ہے اللہ رب العرش جو عرش کا رب ہے عما ان تمام باتوں سے یصفون جو وہ کرتے ہیں صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، سورہ انبیاء آیت نمبر 22 خدا تعالیٰ کی توحید کے پرزور دلائل۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا بنا لیے ہیں انہوں نے زمین کے اندر سے ایسے خدا کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا جو خدا انہوں نے بنائے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کے جواب میں کوئی ایسا بت پرست نہیں ہے کہ جو یہ جواب دے سکے کہ ہاں یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ یہی جواب دیں گے کہ بس یہ ہمارے خدا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ناک سے بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا نہیں سکتے۔ تو اب ایک طرف توحید کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یقین محکم اور ایمان محکم کا ذریعہ بنتی ہیں یہ آیات، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ، دیہاتی بندہ جس نے کبھی مدرسہ میں جا کر الف با تا سا نہیں پڑھی، جس نے کبھی اسکول کا سین نہیں دیکھا، آپ اس کے سامنے بھی یہ اتنا سا خوبصورت سا نقطہ رکھیں گے اور یہ دلیل رکھیں گے کہ اگر زمین کے خدا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹے خدا ہیں۔ حقیقت والا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندگی عطا فرمانے والا۔ اور آج کی جو آیت ہے جو تلاوت کی آج ہم نے، اس میں بھی بہت آسان الفاظ کے ساتھ بہت عام فہم انداز میں انسانوں کی بالکل عقل کے مطابق رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ اے انسانوں سوچو ذرا، اپنی عقل کو استعمال کرو کہ اس کائنات کا ایک نظام ہے جو کہ انتہائی منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور اس رب کی ملکیت میں ہے۔ چاند اپنے وقت پہ روشن ہوتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، ستارے اپنے وقت پر اپنی چمک کا اظہار کرتے ہیں، دن اللہ کے حکم سے آتا ہے اور انتہائی منظم انداز میں آتا ہے، رات موسموں کا تغیر اور تبدل، پانی کا بہنا، آبشاروں کے نغمے، یہ پرندے، یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے، سمندر، دریا اور انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، نباتات و جمادات، سب ایک خدا کی مخلوق ہے، اور ایک خدا کے حکم سے منظم انداز میں یہ ساری کی ساری کائنات کیا ہے؟ چل رہی ہے۔ ساری کی ساری کائنات چل رہی ہے، منظم انداز میں چل رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زمین کے اندر وہ انسان جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور ان کو عقل بھی ہم نے دی ہے، لیکن وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے بنائے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رکھتے ہیں۔ وہ بت جن کو تراشا بھی انہوں نے ہے
اور ان بتوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خدا نہیں ہے، کئی خدا ہے، بارش کا خدا اور ہے، اور آگ کا خدا اور ہے، موسموں کا خدا اور ہے، اور بچوں کی پرورش کا خدا اور ہے، اور بچے پیدا کرنے والا اور ہے، اور رزق دینے والا اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، اللہ پاک نے مثال پیش کی، انسانوں کو روشنی کی طرف بلایا، انسانوں کو توحید کی طرف بلایا، اس انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا کہ آج سے پہلے اندھیرے میں تھے اور غلطیاں کرتے رہے، قرآن آ گیا، میری نبی کی زبان سے قرآن پھیلتا جا رہا ہے اور تم تک پہنچتا جا رہا ہے۔ اس قرآن کو سنو، میرے نبی کو دیکھو اور حقیقت کی آنکھ کھولو، اپنی عقل کو استعمال کرو، رب تمہیں حقیقت کا راستہ دکھا دے گا۔ اپنی ہٹ درمی کو چھوڑو۔ اب وہ لوگ جو بالکل لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں اور سنی گئی لوگوں نے اور ہدایت کے راستے پر آ گئے، اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر اور خدا بھی ہوتے، اگر اور خدا بھی ہوتے، فیہما تثنیہ کا صیغہ ہے، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان میں اور خدا بھی ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، جو حقیقی رب ہے، جو سچا رب ہے، جو سچا مالک ہے، اس کے سوا، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، ان دونوں کے درمیان میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں آج میں نے مغرب سے نکالنا ہے۔ ایک کہتا آج بارش برسے گی، دوسرا کہتا نہیں آج گرمی ہوگی۔ ایک کہتا میں نے بچہ دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بچی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایک خدا کے ہونے پر یہ بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ کائنات کے نظام میں اتنے ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ایک ذرے برابر فرق نہیں آیا، جیسا رب نے حکم دیا اپنے اپنے راستوں پہ، اپنے اپنے مدار پہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ گردش کر رہا ہے، فساد نہیں ہوا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جب یہ نظام منظم ہو کے چل رہا ہے تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اور خدا ہوتے نا، ان دونوں کے درمیان کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا، یا پھر ان سب کے درمیان فساد ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، رب العرش، جو کہ عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے پتھر کھائے، جن لوگوں نے آگ کے انگاروں کی آگ کی تکلیف برداشت کی، جن لوگوں نے اپنی پیٹھ پہ پتھر کھائے اور اپنی پیٹھ پہ کوڑے کھائے، جنہیں گھسیٹا گیا، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جنہیں تیل گرم کر کے ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا گیا اور ان کے جسم کے روئے روئے سے احد احد کی آواز آتی تھی۔ توحید کی قیمت ان سے پوچھے۔ ہم تو پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا۔ جب ہم سکولوں میں گئے تو ہمیں نبی پاک کا عشق سکھایا گیا۔ جب ہم اور تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں قرآن مجید کا درس دیا گیا۔ جب اور بڑے ہوئے تو نماز سکھائی گئی۔ جب اور بڑے ہوئے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور اللہ رب العزت کا یقین ہمیں اپنی ماں کے خطاب میں بھی ملا، ماں کی گود میں بھی ملا، باپ کے درس میں بھی ملا، استاد کی استادی میں بھی ملا، اور جمعے کے وائز میں بھی ملا، عید کے خطبے میں بھی ملا۔ ہم جس گلی سے گزرتے ہیں کبھی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، پھر دل یہی کرتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، کسی محنت کے بغیر، کسی قربانی کے بغیر، کسی تکلیف کے بغیر تو نے ہمیں توحید کا جام پلایا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا مقام ہے۔ اور جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کے لیے دعا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔